ومصائبهم وعطشهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. خاندان اسمت و طہارت پر بلند ترین صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اگر طبیعت پر بار نہ ہو تو ذرا سا آگے آ جائیں اور ایک بلند ترین صلوات بارگاہ باب الحوائج. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج کی شب بھی مناسب ہے اور ذکر ہوگا جناب باب الحوائج کا. بارگاہ باب الحوائج میں ذکر باب الحوائج ہوگا. جناب علی اصغر علیہ السلام کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. آپ بھی باب الحوائج ہیں. اور اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی تو ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مسلسل آپ کی خدمت میں دین اور پاسبان دین کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کے پاک و پاکیزہ مطہر دھڑکتے ہوئے دلوں کی طرف اور ذوق سماعت رکھنے والوں کی طرف یہ چیزیں منتقل ہو رہی ہیں. اور آج چونکہ شب عاشور کہی جاتی ہے، اس مناسبت سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آیہ کریمہ کا مسلسل آپ ترجمہ سماعت فرماتے رہتے ہیں، مگر ان حضرات کے لیے کہ جو آج نئے ہیں ان کے لیے ترجمہ کر دیتا ہوں اور اپنی منزل کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. صاحبان ایمان سے اللہ گفتگو کرتا ہے، یہ اس کی سنت الہیہ ہے. گفتگو کے لائق انہیں سمجھتا ہے جن کے پاس ایمان ہو. لیکن خالی ایمان ہو جانا جنت کے حصول کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب مسلمان ہے جنت مل جائے گی، کوئی گارنٹی نہیں. مومن ہو گئے جنت ملے گی، تب بھی کوئی گارنٹی نہیں. اب یہ بڑا مسئلہ ہے، پھر کیا کریں؟ اگر مسلمان کو بھی جنت نہیں ملے گی پھر کسے ملے گی؟ ایسا مومن تو ہم ہیں فخریہ طور سے ہیں، تو اگر مومن جنت میں نہیں جائے گا تو پھر کون جائے گا؟ اب کیا کریں؟ قرآن کی آیتیں سامنے آ رہی ہیں. اللہ نے سلسلہ رکھا ہے ایک باقاعدہ. پروردگار رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، جیسا کہ گفتگو ہو چکی ہے اس کو تمہیدی منزل میں سمیٹ رہا ہوں، اور ان حضرات کے لیے بھی جو مسلسل آ رہے ہیں، ان حضرات کے لیے بھی جو آج جدید ہیں، تاکہ مفہوم واضح ہو سکے. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ان سے گفتگو ہو رہی ہے. تو اب صاحبان ایمان کو دعوت سخن دی جا رہی ہے کس چیز کی طرف؟ تقوی الہی اختیار کرو. اتقوا اللہ، تم تقوی الہی اختیار کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کافی نہیں ہے، تقوی کا ہونا ضروری ہے، متقی بن جانا ضروری ہے. تو کیا اگر متقی بن جائیں جنت ملے گی؟ شب عاشور نہ گفتگو کریں جنت کی تو پھر کب کریں؟ جتنے بھی شب عاشور میں ہیں وہاں پر جنتیں بٹ رہی ہیں. توجہ کریں. اور جس کو اللہ نے توفیق دی اور توبہ اور استغفار کر کے پلٹ آئے آج کی رات میں، تو لیجئے مشتاق ہے جنت. سلسلہ اتنا بڑھ جائے گا کہ خالی نام زم نہیں ہوگا، علیہ السلام ہو جائے گا. تو یہ کردار کی بلندیاں ہیں.
تو کیا متقی ہونا ضروری ہے؟ متقی ہو گئے تو جنت کی گارنٹی ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں. اب منزلیں دیکھیے کتنی ہیں. تقویٰ آ گیا، متقی بن گئے. ابھی تو تم اس لائق ہوئے ہو کہ اللہ تم سے کلام کرے. اللہ کا کلام کیا ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید کے لائق ہوئے ہو تم تاکہ قرآن تم سے گفتگو کر سکے. اب کہنا مولانا یہ کون سی بات کر رہے ہیں آپ؟ قرآن بھی کلام کرتا ہے. بالکل کرتا ہے. یہی تو معجزہ ہے قرآن کا. جب پڑھیے، جب تلاوت کیجئے، ایسا لگے گا آپ کو گفتگو آپ سے ہو رہی ہے. وہ زندہ معجزہ ہے. جب قرآن کو تلاوت کرنا شروع کریں آپ تو آپ کو آیت الہی اگر سمجھ میں آ رہی ہے اور ترجمے کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے گفتگو کر رہا ہے. یہی زندہ معجزہ ہے قرآن مجید کا. تو اب جب متقی ہو گئے آپ تو تقوی الہی آنے کے بعد اب اللہ کہتا ہے ہدی للمتقین. قرآن کی صفت یہ ہے کہ یہ متقیوں کو ہدایت کرتا ہے. کیا توجہ کیجیے گا. جب آپ متقی ہو گئے تو قرآن کی صفت یہ ہے کہ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت کرتا ہے. تو آپ کا اسٹینڈرڈ جو ہے، اسٹیٹس اتنا بلند ہو گیا کہ قرآن آپ کو اب گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہے. کیا کیجئے کیا نہ کیجئے. ابھی آپ اس درجے پہ پہنچے مگر جنت ابھی گارنٹی نہیں ہے. متقی ہو گئے، یہ جنت کی ضمانت نہیں ہے. اب اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ اتقوا اللہ. ایک جگہ تو کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ. تم نجات کے لیے وسیلہ تلاش کرو. ایک اشارہ کر دیا وسیلہ. اور دوسری جگہ سورہ توبہ میں اللہ نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اگر تمہیں وسیلہ سمجھ میں نہ آئے تو صادقین کے نام کو سمجھ لینا. وہ ہستیاں کہ جو ہمیشہ سے سچ بولتے ہوں اور جس کی سب سے بڑی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کفار و مشرکین و ملحدین نہ اسلام لائے نہ ایمان لائے، کافر کافر رہے، بات مانے یا نہ مانے، کلمہ پڑھیں نہ پڑھیں، قولوا لا الہ الا اللہ کو ایکسپٹ کریں نہ کریں، مگر یہ بات کی سند دے رہے تھے سارے کفار کہ یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں. دیکھیے الکلام یجر الکلام تبہید سے نکلا نہیں جا رہا مجھ سے، مگر ایک جملہ کہتا چلوں. پھر پیغمبر کا لقب کیا ملا؟ کفار نے کیا دیا مشرکین نے؟ صادق اور امین. میسج لے کے جائیے، شب عاشور کی مجلس ہے، بڑی تاریخی مجلس پڑھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ. صادق اور امین پیغمبر کا لقب ملا ہے. کس کی زبانی ملا ہے؟ مومن کی طرف سے نہیں، مسلمان کی طرف سے نہیں. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ممکن تھے از حیث بشر، جتنے بھی ممکن تھے، ان سب کی طرف سے ایک ہی کلام تھا. ان میں آپس میں چاہے جتنا اختلاف ہو، قبیلے کا اختلاف ہو، لینگویج کا اختلاف ہو، رنگ و روپ کا اختلاف ہو، بہادری اور کمزوری کا اختلاف ہو، کچھ بھی ہو، شرک کا اختلاف ہو، نفاق کا اختلاف ہو، کفر کا اختلاف ہو، مگر اس میں اختلاف نہیں تھا. نبی مانے نہ مانے، رسول مانے نہ مانے، معصوم مانے نہ مانے، ان پر نازل ہونے والی کتاب کو مانے نہ مانے، اعلان رسالت سے پہلے کی منزل لے لیں آپ. چونکہ اللہ نے یہ کہا کہ میرے حبیب پہلے اپنے کردار کی مہر ان کے دلوں پر ایسی لگا دو کہ یہ خود چلا چلا کر کہے کہ اگر یہ جو بھی کہتا ہے سچ کہتا ہے. جو یہ بولے، جو یہ کہے وہ سچ ہے. ایمان لائیں نہ لائیں، کلمہ پڑھے نہ پڑھے. اور عالم یہ ہے پھر ٹیسٹ کیا ان کا، چونکہ بغیر ٹیسٹ کے کام نہیں چلتا. جب تک امتحان نہ ہو، کسوٹی پہ نہ رکھے جائیں، سونا نکھرتا نہیں جب تک آنکھ پہ نہ رکھا جائے. تو امتحان کی منزلیں بھی کیا لیا؟ پہاڑ ابو قبیس، اور اس کے پیچھے کھڑے ہونے کے بعد ایک جملہ کہا، یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے امنڈ کر کچھ آ رہا ہے، مان لو گے؟ بالکل ماننے کیا بات ہے، جو آپ کہیں وہ سچ ہے، اس لیے کہ آپ کے یہاں جھوٹ کا شائبہ ہے ہی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟
یہ میسج پوری دنیا اسلام کو دینا چاہتا ہوں میں کہ پیغمبر اسلام کی اس سیرت طیبہ کو کاش مسلمان اپنا لیے ہوتے. یہ دو صفتیں جنہیں سب نے مانا، کفار نے، مشرکین نے، ملحدین نے، سب نے مانا. ایک امانت دار اور ایک صداقت، صادق الوعد، سچ بولنے والا. مسلمان کی صفت کم سے کم اگر پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کلمہ پورا ہوتا ہی جب ہے جب علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. اللہم صلی علی محمد یہ دو صفتیں اگر مسلمان اپنا لیں پیغمبر اسلام کی، جو اعلان رسالت سے پہلے سکہ جمع لیا، ایک صادق اور ایک امین، تو کم سے کم میں یہ بات چیلنج کر رہا ہوں میں رسول کی قسم کھا کے، فرش اعظم کی قسم کھا کے، کہ دنیا کی محل تجارت میں کم سے کم مسلمان خط مقدم پہ ہونے چاہیے، صف اول میں ہونا چاہیے مسلمان کو تجارت میں، اگر امین ہو، اگر صادق ہو. اور پیغمبر نے خود تجارت کر کے بھی بتا دیا پریکٹیکلی کہ تجارت ایسے کی جاتی ہے. توجہ کیجئے گا، تجارت ایسے کی جاتی ہے. تو پیغمبر نے عملی طور سے تجارت کر کے بھی بتایا. اس کے بعد بھی مسلمان کی حالت یہ ہے کہ تجارت کے معاملے میں بہت پیچھے ہے، غلامی کرنے میں سب سے آگے ہے. میں کہہ گیا جو کچھ کہنا تھا. بس صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. جبکہ سب سے بڑا اس کا کیا ہونا چاہیے، اس کا شیوا تاجر ہونا چاہیے اسے. اس لیے کہ اگر پیغمبر کی سنت پر عمل کر رہا ہے تو پیغمبر نے کام کون سا کیا؟ تجارت کا. اور تجارت کے بھی کام اتنا بلند کیا، بلندی پر، کہ سکہ جمع دیا. ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ جو اسلام کی اس حیثیت سے وہ بنا رکھنے والی ہیں کہ جو کچھ بھی از حیث دولت جو کچھ بھی کمایا، عرب کی وہ مالدار ترین خاتون ملکۃ العرب جس کے مقابلے میں کسی کا سکہ نہ چلتا ہو، اس نے اپنی ساری دولت کو پیغمبر کے قدموں میں ڈال کر کیا کیا؟ زندگی میں فاقے کیے. زندگی میں جس بیوی نے فاقے کیے ہوں، ساری دولت نبی کے قدموں میں ڈال دی. کس لیے؟ تاکہ آپ اسلام کو پھیلائیں، دین کو پھیلائیں. آپ بانی شریعت ہیں، آپ بانی دین ہیں. یہ دین پھولے پھلے، لوگ کلمہ پڑھتے رہے، مال بٹورتے رہے، ادھر سے مال لے جاتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے. کس کا دسترخوان چلا؟ جناب ابو طالب کا. یہ دو شخصیتیں ہیں، ایک ہے محسن اسلام جناب ابو طالب، اور ایک ہے محسن اسلام جناب ملکۃ العرب جناب خدیجہ. افسوس سب افسوس کہ آج دنیا اسلام، سارے دنیا کے مسلمان حج کرنے جب جاتے ہیں تو ان دو محسنوں کو بھول جاتے ہیں. جنت المعلی میں جناب ابو طالب موجود، مگر قبر کا نشان تک نہیں. محسن اسلام جس کے لیے پیغمبر نے انتظار کیا ہو. سب سے پہلی وہی کو لے لیں آپ، وانذر عشیرتک الاقربین. سب سے پہلا سلسلہ ہے اپنے اقربین کو جو قرابت دار ہیں ان کو آپ انذار کیجئے، ڈرائیے. سلسلہ ہو گیا شروع. چچا سے آگے پوچھتے ہیں، چچا ایسے ایسے جو ہے وہی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کہلیں بالکل ایسا قرابت داروں کو سب کو جو ہے دعوت دی جائے گی، سب کو بلایا گیا. مگر چچا بلا تو لیا جائے، ایسے تھوڑا ہی بلایا جاتا ہے. آپ کو تو پتا ہے چچا کھلانا تو پڑے گا. وہ میرے پاس تو ہے نہیں. یہ سب سے پہلی دعوت ہے.
اس میں کوئی ایسی چیز نہیں عرض کر رہا ہوں کہ جس میں یہ اعتراض کوئی کر دے کہ صاحب یہ اپنی کتاب سے پڑھ رہے ہیں. مسلمانوں کی ہر کتاب میں دعوت ذو العشیرہ چیپٹر کھولیں اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کی زبانی جملہ اور اس آیت کے ضمن میں گفتگو سامنے ہے. چچا کیا کیا جائے؟ چچا نے پہلے اپنے گھر کا انتظام کیا. میرے بھائی ایک بات تو بتائیں, اسلام کی دعوت دینے جا رہے ہیں اور گھر بھی ایسے کا ڈھونڈ رہے ہیں. کمال آپ کو کوئی گھر بھی نہیں ملتا. اور اس کے علاوہ کھانے کا انتظام بھی کمال ہے. دعوت اسلام, کھانے کا انتظام جناب ابو طالب. بلانے والے کون؟ مولا کائنات. گھر گھر جا رہے ہیں, تمہیں بھی آنا ہے, تمہیں بھی آنا ہے, تمہیں بھی آنا ہے. اور آتے ہی کیا کام ہوا؟ پہلے واز نہیں سنایا, پہلے سب سے پہلے کھانا کھلایا. بھائی کم سے کم سوچنا چاہیے, بلا رہے ہیں نبی, ان کو میسج دینا ہے, پیغام دینا ہے. انتظام ابو طالب کے گھر میں, دسترخوان جناب ابو طالب کا, جی قربانی دے رہے ہیں, دسترخوان بچھا رہے ہیں, کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. کچھ بھی احساس نہیں کیا. آج تک تاریخ کم سے کم اس جملے کو بدلنے کی کوشش تو کرے. اگر آپ اتنی لمبی چوڑی تقریریں کرنا جانتے ہیں, کتابیں لکھنا جانتے ہیں, ایمان کے خلاف, کل ایمان کے باپ کے خلاف کچھ لکھنے کی جرت کر رہے ہو, تو کم سے کم یہ تو پوچھو, یہ تو بتاؤ کہ ہم نے کھایا ہے, نمک کھایا ہے ان کا. ایک بالکل عام سی چیز ہے. کہتے ہیں کہ بھائی, مثال مجھے یاد نہیں آ رہی اس وقت ممبر پہ, مفہوم یاد ہے. کہتے ہیں کہ صاحب لقمہ کھائیں اور آنکھ لجائے, ہاں آ گیا. یہی ہے نا بالکل شاید اسی طرح کی. کھانا جب آپ کھاتے ہیں کسی کے گھر مسلسل, تو آنکھوں میں کچھ حیا, کچھ شرم تو آتی ہے. ٹکڑے توڑ رہے ہیں آپ باقاعدہ جناب ابو طالب کے دسترخوان پہ, اور جب بولنے کی گفتگو ہوتی ہے تو جناب ابو طالب کے خلاف بول رہے ہیں. کچھ شرم نہیں آئی آپ کو؟ آج جو عزاداری کے سلسلے ہیں, جو آج آپ 10 محرم کے سلسلے میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دعوت ذو العشیرہ کی سنت ہے, وہی رسم ہے, کہیں الگ سے چیز نہیں ہے. یہ وہی چیز ہے. کہ لیکن نہیں, بالکل الگ ہے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حضور پاک نے بلایا تھا وہاں پر دعوت ذو العشیرہ میں, تو آتے ہی کھانا لگا دیا تھا. پہلے آپ لوگ تو پتہ نہیں نہ جانے کتنی لمبے چوڑے مرثیے سناتے ہیں. پہلے پھر ایک مولانا کو بٹھا دیتے ہیں, گھنٹوں ان سے پڑھواتے ہیں, پھر اتنا سارا ماتم کرواتے ہیں, پھر دیتے ہیں کچھ. یہ تو بات ہوگی. دعوت ذو العشیرہ کہاں اور آپ کی یہ مجلسیں کہاں؟ میں نے کہا بھائی اصل میں بات یہ ہے, سنت تو وہی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف یہ آگے پیچھے کا فرق ہوا ہے. سمجھ رہے نا؟ اس وقت چونکہ عادی نہیں تھے لوگ, اس وقت عادی نہیں تھے, اس لیے پہلے کھانا دیا. اور اب ماشاءاللہ پتا ہے کہ کوئی بھی ایمانی گفتگو سنے بغیر جا ہی نہیں سکتا. انہیں تبرک کی قیمت کا بھی پتا ہے کہ اس میں شفا ہے. توجہ فرمائے. تو اگر پانی کا ایک قطرہ بھی مل جائے تبرک کے نام پر, تو انسان اسے باعث شفا سمجھتا ہے. جو حضرات ایران گئے ہیں, 8ویں امام غریب الغربا امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام, تو آپ نے دیکھا ہوگا, یہ چیزیں مشاہدہ کی ہوں گی کہ جب آپ دسترخوان پہ جاتے ہیں, پاسپورٹ کے ذریعے سے آپ کو ایک ٹکٹ ملتا ہے مہمان سرا میں جانے کے لیے, لگتا ہے بالکل آج بھی امام حکومت فرما رہے ہیں. اور جب آپ کھانا کھا کے نکلتے ہیں تو کوئی بھی ظاہر اور ظاہرہ میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں, نہ جانے کتنی مرتبہ توفیق ہوئی, اللہ ہر مومن مومنہ کو توفیق دے بار بار. میں نے نہیں دیکھا کسی کو کہ کوئی سارا کھانا کھا کے چلا آئے, چاہے جتنی بھوک لگی ہو اسے, پیٹ بھی بھر لیتا ہے, بچا کے لے کے بھی آتا ہے. چاول بھی لے کے آئے گا, روٹی لے کے آئے گا, دسترخوان کا نمک لے کر آئے گا. اچھا لاتے کیوں ہے؟ اب سب کی نیت ہے دسترخوان پہ یہاں کھا رہا ہے, عالم تصور میں جتنے رشتہ دار ہیں سب کی تصویریں سامنے آ گئی. فلاں صاحب مریض ہیں, ان کے لیے میں یہ رکھ لوں,
फला साहब को तोहफा दूंगा, उनमें से ये रख लूं, थोड़े से चावल में खाने में देग में डालूंगा, फिर सबकी दावत करूंगा, हजार हार नियतें। अब अल्लाह कहता है तू अमल करे या ना करे, जितनी नियत तूने कर लिया जो तो लिखा गया। सलवात तो बढ़ दो। यकीन माने जो बात कह रहा हूँ मैं, चैलेंज कर रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, खुद अपने आप जो मेरे साथ हुआ है वो बता रहा हूँ। दस्तरखान पे से जैसे ही उठ के चले आप, तो अब बाहर मालदार तरीन अफराद, मानी हुई हस्तियां, वो लाइन में क्यू में खड़े हैं बाकायदा, और आने वाला जाहिर दूर दराज से किसी भी लिबास और किसी भी हुलिये में है, उन्हें इससे गरज नहीं है कि आप हुलिये से क्या लग रहे हैं, लेकिन इतना पता है कि इमाम का जाहिर है और मेहमान सरा से आ रहा है और इसके हाथ में शिफा की चीज है, तो बड़े से बड़ा मालदार हाथ फैलाए खड़ा है। थोड़ा सा इसमें दे दो। रिपोर्ट आती है कि भाई ये हुआ क्या, गलती पहले थी या गलती अब है, चेक करने में। वाह वाह वाह, जिंदा मुशाहिदे हैं सामने के रोजाना के। ऐसा सलवात पढ़े मोहम्मद है, ये चीजें सामने की चीजें अर्ज कर रहा हूँ। यही चीज चूंकि सब जानते हैं कि इसमें शिफा है, इसीलिए मजलिसों में जो आते हैं तो उसमें न्याज और तबर्रुक की तरफ हर इंसान का एक तसव्वुर होता है। इसमें यह नहीं होती कि साहब हमें आपका तबर्रुक नहीं चाहिए, तबर्रुक किसी के बाप का नहीं है। जब आप मजलिस में आए, ये न्याज है सबके लिए, मंजिल शिफा है। कहते शिफा क्यों हो गई साहब, कमाल है, इसमें कौन सी शिफा हो गई? अरे आपने खाने में मसूर की दाल दी, इसमें शिफा कहां से आ गई? वो तो दुकान पे से हम ले लेने जाने कितनी मिलेगी, ये कौन सी नई चीज है साहब? आप इसकी कदर और कीमत को समझें तो ये इब्लीसियत का जो सिलसिला है वहां से नजर आ जाएगा आपको। शैतान ने मादियत के पर निगाह रखी थी, निस्बत पर नहीं रखी। शैतान बार बार यही कह रहा था, मैं पहले से हूँ, मैं इससे बड़ा हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास नॉलेज भी ज्यादा है, मैं सिन्नो साल में भी ज्यादा हूँ, मैं तजुर्बेकार हूँ, मैं उम्र रसीदा हूँ, ये मेरे सामने की पैदाइश वो भी मिट्टी से बना है, मिट्टी से बना है। तो जिसकी निगाह मटेरियल पर हो, समझ लीजिए इब्लीस से कोई ना कोई रिश्ता है। मगर यहाँ जो रिश्ते होते हैं निस्बत पर होते हैं। मिट्टी मत देखो, ये देखो कि रूह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके अंदर फूंक दी है जिसकी निस्बत उससे है। आज भी अगर यही कॉन्टेक्ट नजर आ जाए तो शब आशूर में हर इमाम बारगाह में जाओ जियारत करने के लिए, जहां जहां तौफीक हो हर मकाम पर पहुंचो। मगर जब तुम सामने नजर आए, ये ज़रिए मुक़द्दस है, ये गहवारा है जनाब शहजादा अली असगर बाबुल हवाइज का, ये ताबूत है फला से मंसूब है, ये अलम है फला से मंसूब है, तो ये मत देखो ये कागज से बना है, ये लकड़ी से बना है, इसमें तो कपड़ा लटका हुआ है, ये कपड़ा तो वहां भी मौजूद है। ये कपड़ा और छड़ी मत देखो, ये देखो कि इस कपड़े और छड़ी की निस्बत किसकी तरफ है। इसकी निस्बत है बाबुल हवाइज की तरफ, उस गाजी की तरफ। तो जब निस्बत का एहतराम करना आ जाए तो इंसान औलिया में शमूलियत हो जाती है। शायर अल्लाह फहुवा मिन तक़वल क़ुलूब, शायर इलाही की ताज़ीम अगर इंसान करने लगता है तो तक़वा उसके दिल में पैदा हो जाता है। और तक़वे की अलामत ये होती है कि हुदल लिल मुत्तक़ीन, कुरान उससे कलाम करने लगता है। सुभान अल्लाह, हमारी दरसगाह करबला करबला, हक का सीधा रास्ता, करबला करबला, हक का सीधा रास्ता, करबला करबला। हमारे यहाँ ज़दारी में
सभी का वास्ता इंडिया और पाकिस्तान से बाहर है, सबील का एक सिलसिला होता है। सबील, ये खुद सबील को अगर आप तफसीर में जाएंगे कि सबील कहते किसे हैं, ये खुद एक बहस है, खुद एक मजलिस चाहिए। सबील है क्या? हर चीज में आप देखेंगे फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह। अच्छा, खुलासा कर दूं तो आप माशाल्लाह समझदार हैं, तफसीर में जाने की जरूरत ही नहीं। जहां सबील आया है उसकी मुराद अली इब्न अबी तालिब है। तवज्जो फरमाएं। अब आप अंदाजा लगाएं, लुत्फ आएगा आपको जहां फी सबीलिल्लाह। और हमारी अज़ादारी में वो सारी सुन्नतें पूरी होती हैं, सबील भी होती है, तबर्रुकात भी होते हैं, निस्बतें भी होती हैं। आप यूं ले लें, अगर कोई मानने को तैयार ना हो और उस फिक़्ह का ताल्लुक रखने वाला एतराज करे कि साहब ये दलील क्या आपके पास कि सबील इसमें भी आपकी शिफा है, तो मेरे भाई एक बात बताएं, जनाबे इस्माइल जब बच्चे थे और जनाबे हाजरा बच्चे की प्यास को देखकर तड़प गई और सफा पे गई, मरवा पे गई, और जब सफा से मरवा की तरफ जाने लगी तो एक मकाम ऐसा आया कि उनसे बर्दाश्त न हुआ, तेज कदम चलते चलते दौड़ने लगी। जहां से दौड़ने लगी उसे कहा गया हरवला। आज दुनिया भर से आए हुए मुसलमान, समझे आप, यानी एक ऐसी एज में और एक ऐसे यूं समझिए कि ज़ईफ होने के बावजूद भी कि जिनकी ये बस की बात न हो, अगर वो चुपचाप चलने लगे आहिस्ता आहिस्ता, तो बगल में जो चल रहा है हाजी या हाजन, वो उसको हरवला हरवला यानी दौड़ो। उनसे पूछे भाई शान से चल रहे हैं, बाकायदा सुकून के साथ चल रहे हैं, आप इन्हें क्यों ढकेल रहे हैं, दौड़ने की क्यों कह रहे हैं? भाई आराम से चल रहे, सुकून से चलने दो, उम्र का लिहाज करो कम से कम, क्यों चले दौड़ कर? कि तुम्हें नहीं पता ग्रीन लाइट आ गई, अब तो उन्होंने ग्रीन लाइट लगा दी, चूंकि लोगों को पता नहीं चलता था कौन से खत से दौड़े और कौन से खत पे रुक जाएं, तो कहले ग्रीन लाइट आ गई, तुम्हें पता नहीं चला, दौड़ो। तो क्यों दौड़े भाई, फलसफा तो बताओ। अब अक्सर हाजी ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं चलता। भाई जनाबे हाजरा अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश में दौड़ी थी, चूंकि बच्चे को छोड़ गई थी वहां, और यहाँ दौड़ रही थी कि चूंकि बच्चा मेरा रो रहा है, तशना है, प्यासा है, यहाँ आके दौड़ने लगी। अल्लाह ने हर उस चीज को सुन्नत बना दिया। पूरी दुनिया इस्लाम से आने वाले जितने भी हज करने के लिए आए, हाजरा गई थी बीबी अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश में, तुम्हारे लिए भी सुन्नत है, तुम सही करो, बल्कि सुन्नत नहीं हज का रुकन है, इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होगा। सफा पे आओ, मरवा तक जाओ, सही करो, दरमियान में हरवला भी करो। मुझे आप इंसाफ से बताइए, एक बीबी खातून का अमल अल्लाह सबसे करवा रहा है, सारे मर्दों से, उलमा से, हुक्मा से, वाइजीन से, खुतबा से, पढ़े लिखे अफराद से, सब करे चले जा रहे। उर्दू जबान, इंग्लिश जबान, अरबी जबान, किसी को नहीं छोड़ देता कैद में। सारी दुनिया के मुसलमानों पर हुक्म है तुम भी करो। या अल्लाह 1 साल 2 साल 10 साल हमारे लिए पूछते हो बार बार कि करबला का वाकया कब हुआ और कितने दिन तक आप रोए जाओगे, कितने दिन अज़ादारी किए जाओगे, कितने दिन मातम किए जाओगे, 5 साल 10 साल 20 साल। तो मुझे बताओ, बीबी हाजरा की एक अमल, छोटा सी सुन्नत कि बच्चे के लिए पानी की तलाश में दौड़ी थी, तुम कितने साल दौड़ते रहोगे, तुम कितने साल सर मुंडाते रहोगे, तुम कितने साल बकरों की कुर्बानी देते सुभान अल्लाह। हमसे कहते हो कि इन लोगों को पता नहीं क्या हुआ है, ये लोग दीन को सही माना में समझते नहीं है, इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना वक्त इधर से उधर जो है घुमा देते हैं, कितनी कीमती दौलत खर्च करते हैं ये लोग। किस लिए करते हैं? नाम क्या है? मजलिस। मजलिस के नाम पर दौलतें लुटाते रहते हैं। अगर इस दौलत को जमा करें और इस्लाम के काम आ जाए, बड़े बड़े लोग ऐसी ऐसी फिक्रें लेके आते हैं
یہاں یوں نہ کیا جائے، ایسے ایسے نہ کیا جائے. میں آگے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اگر آپ پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ جائیں. خدا رہا میں کہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ان سارے اعتراضات کا جواب دینا چاہتا ہوں آج شب عاشور میں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کے بدلے، بلکہ ایسا کرنا چاہیے. اس سے بہتر بلکہ یہ ہے، ایسے ہونا چاہیے. اما آپ سے کس نے کہا ہے بھائی یہ تو بتا دیں. آپ سے کس نے ریکویسٹ کی ہے کہ 2 پیسے خرچ کریں؟ آپ سے کہا ہے، مجبور کیا ہے؟ آپ کا مال ہے ہی نہیں اس لائق جو زنداری میں خرچ ہو جائے. بے شک سبحان اللہ. صلی علی محمد والے سبحان اللہ. اتنا ماتم کرتے ہیں، اتنا خون نکال لیتے ہیں، ہاتھوں سے ماتم کرتے ہیں، اتنا خون نکال لیتے ہیں. ہمیں انہیں اگر اتنا بہانہ ہی ہے تو ایسے ایسے لوگ بیچارے پڑے ہیں، دم توڑ رہے ہیں باقاعدہ، کہ ان کو ضرورت ہے یہ ایسا کرے جا کے جائیں. بھائی آپ ایک اچھی چیز کو دوسری اچھی چیز سے ملا کر ٹکرانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے. کون سا عزادار ایسا ہے کہ انسانیت کے نام پر کوئی کام آنے کو تیار نہ ہو؟ آپ علیحدہ سے کہیے، لے لیجئے، ہم تیار ہیں. لیکن آپ عزاداری پر ٹیک کرنے کے لیے جو فتوے بتا رہے ہیں، مسائل بتا رہے ہیں، یہ کیوں کوشش کر رہے ہیں آپ؟ ہر ایک سے کب مانگا ہے؟ کربلا میں ہر ایک نہیں گیا تھا. واہ واہ کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ واہ واہ واہ. شب عاشور اسی لیے امام نے قید لگا دی تھی، اور امام نے باقاعدہ تاکید کی تھی. صاحب دیکھیے، دنیا کا کوئی بھی رئیس، کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی رہبر، میں نے ایسا نہیں دیکھا جیسے اب عبداللہ الحسین نے کیا ہے کسی نے کائنات میں ایسے. ہوتا کیا ہے، میں بھی 8 سال کی جنگ میں تھا، ایران اور عراق کے درمیان جو ہو رہی تھی، وہاں موجود تھا میں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، میدان جنگ میں گئے، دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے. ہوتا کیا ہے، لشکر آپ کا چھوٹا ہے، طاقت کم ہے، اسلحہ ہے کہ نہیں ہے، مگر بتایا ہی جاتا ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے. کامیابی ہماری ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس طاقتیں آ رہی ہیں، پیچھے سے اور مدد آ رہی ہے. کیوں؟ حوصلے پست نہ ہو. بہت دعوت سخن دے رہا ہوں، فکر کیجئے گا. لیکن کربلا میں اب عبداللہ حسین کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو جتنے تم لوگ آ گئے ہو نا، یہ مت سمجھنا یہاں پر جو ہے تمہیں کوئی سیٹ ملے گی، کرسی ملے گی، اقتدار ملے گا. ادھر بھوک ہے، تشنگی ہے. مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں میں ابھی، وضاحت کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تشنگی ہے، بھوک ہے، لشکر نہیں ہے، ویپنز نہیں ہے، اسلحہ ایسا نہیں ہے. اور ایک بات دھیان رکھو، تم یہاں تک آ گئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ میری مدد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے تمہاری اس مدد کو قبول کر لیا. آ گئے؟ بس ٹھیک ہے، اب چلے جاؤ. تم اسی لیے آئے ہو نا کہ تاکہ جنت مل جائے، اس لیے آئے ہو تاکہ رسول کے سامنے سرخرو ہو سکو، جواب دے سکو کہ ہم نے مدد کے لیے قدم بڑھایا تھا، ہم گئے تھے کربلا تک. میں ذمہ داری لیتا ہوں، تمہاری شفاعت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. تم یہاں تک آ گئے، میں ذمہ دار ہوں. جاؤ، اب چلے جاؤ. اس لیے کہ ان کو میری ضرورت ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے. یہ میرے دشمن ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہے. ان کو میرا سر چاہیے، تمہارے سروں کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کائنات میں ازل سے لے کے آپ کبھی بھی دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں آپ کہ ان چیزوں کی طرف کہ آخری موقع کے اوپر بجائے اس کے کہ حوصلہ بلند کیا جائے، صاف لفظوں میں آپ فرما رہے کہ یہاں پر یہ توقع آپ نہ رکھیں. اللہ اکبر، صاف صاف بتا رہے ہیں جسے جانا ہے چلا جائے. لیکن کوئی گیا. سوال یہ ہے، یہاں بھی میں بہت سی روایتیں سنتا رہتا ہوں لوگوں سے، اور میں کسی پر اعتراض نہیں کرنے آیا ہوں، لیکن خدا را کم سے کم اتنا تو فیصلہ کرو
کہ جہاں تم کچھ پڑھنے کی کوشش کرو اتنا احساس کرو کہ ابا عبداللہ الحسین نے اپنے ساتھیوں کے لیے فخریہ ایک جملہ کہا ہے۔ معصوم جو عصمت کبریٰ پہ فائز ہے وہ فخر میں عالم وجد میں آ کر کہتا ہے کہ الحمدللہ المنان، جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے جد رسول کو ملے، نہ میرے بابا علی کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے۔ تو تم جو ادھر ادھر کی روایتیں بیان کر رہے ہو، اگر ایسا کچھ تھا خدا نہ خواستہ علیہ باللہ، تو یہ بتاؤ یہ فخر کس پہ کیا؟ توجہ فرمائیں، کربلا میں گیا ہی وہ ہے جن کی نسلوں کی طہارت تھی۔ اور عزیزو، ان فرش اعضاء پر بھی اسی کو دعوت دی جاتی ہے، وہی آتا ہے۔ ورنہ یقین مانیں کتنے افراد دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گھر سے ماں باپ نے یا بزرگوں نے نکال دیا، جاؤ مجلس کے لیے، یہاں بیٹھے ہو جاؤ، پتہ چلا راستے میں سب مجلس ختم، کیونکہ نیت تھی ہی نہیں آنی کی۔ کیا ہوا؟ کہنے کہ فون آ گیا تھا، وہ بزنس کا تعلق تھا، میٹنگ شروع ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، شیطان ادخال کرتا ہے، توجہ کر رہے ہیں، چونکہ یہ ہے عبادت، اور ایسی عبادت جس کی قبولیت کی سند ہے۔ ہر کس و ناقص کو موقع نہیں ملتا کہ فرش اعضاء پہ آ جائے۔ یہ واحد عبادت ہے جس کی ضمانت لی ہے شہزادی کونین نے۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا، الفاظ بدل کر کہتا ہوں، توجہ کریں گے۔ پیغمبر ختمی مرتبت عرش اعظم ان کے لیے کیا ہے؟ مجھے آپ انصاف سے بتائیں، پیغمبر کے لیے عرش کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جیسے زمین پہ آپ چلتے ہیں ویسے ہی عرش الہی، مگر جب عرش الہی پہ نبی گئے، اور آپ کو بھی پتا ہے معراج کے لیے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ جب گئے تو کس عالم میں گئے؟ جب جانے لگے وہاں تو پیغمبر نے اپنی نالین جو ہے اتارنی شروع کر دی، چونکہ پہلے سے معلوم تھا کہ کلیم موسیٰ سے اتروا دیا تھا۔ جب کوہ طور پہ جانے لگے تو آواز آئی تھی فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ موسیٰ، جوتیاں اتار دو اس لیے کہ یہ مقدس جگہ ہے۔ ہم سے کہتے ہو عزا خانوں میں جوتیاں اتروا دیتے ہیں پہلے، ایسا کیا ہو گیا وہاں پر؟ کون سی مقدس جگہ ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں انصاف سے، محمد بھائی غور کیجیے گا سننے کے بعد، آپ انصاف سے بتائیں، آپ کو عزا خانوں کے احترام کا پتہ نہیں چلتا اور اس سے پوچھتے ہیں کہ قرآن سے سند دیجئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کوہ طور میں کون سی چیز پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی صاحب کتاب، صاحب عصمت، صاحب شریعت موسیٰ سے جوتیاں اتروا دی؟ کیا تھا؟ باتیں فکر دے رہا ہوں میں، کوہ طور پر کیا تھا ایسا کہ جس کے لیے موسیٰ سے نالین اتروائیں؟ تو سارے مسلمان جمع ہو کر ایک جواب دیں گے، وہ ایک جواب کیا ہے کہ اس پر ایک درخت ایسا تھا۔ کیا ایک ہی تھا؟ پورے پہاڑ پر کیا ایک ہی درخت تھا؟ بہت سارے درخت تھے۔ احترام کس کا ہوا؟ ایک درخت کا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس درخت کے ذریعے سے کلام کیا۔ اللہ نے اس ایک درخت کے ذریعے سے چونکہ کلام کیا، اس درخت کی وجہ سے سارا کوہ طور کیا درخت موسیٰ جس سے کلام کیا، بات کی جس کے ذریعے سے، اس کے برابر نہیں سمجھو؟ تو سب چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ کہ ہم چومتے کیوں ہیں؟ بھائی اس لیے چومتے ہیں، ہماری مرضی۔ آپ بتائیں، آپ کو ہم نے فورس تو نہیں کیا کہ آپ بھی چومیں؟ ہم اس لیے چومتے ہیں کہ شفا ملتی، کپڑے سے بھی شفا ملتی ہے، کپڑے سے، جالی سے، لکڑی کے چومنے سے شفا ملتی ہے۔ میں لگا بھائی ہاں شفا ملتی ہے۔ اچھا صاحب
کتاب میرے پاس ہے، جس کو چاہیے حوالہ میں دے دوں گا، لیکن ایک چھوٹا سا 2 منٹ بھی لگیں گے، واقعہ سنا دیتا ہوں، اجازت ہے؟ ایک ذرا صلوات پڑھ دیں رب صلی اللہ محمد صلوات میں یہ لگ رہا ہے کہ آدھے لوگ راضی ہیں وہ سناؤ اور آدھے ناراض ہیں۔ محمد والے سنیے عزیزو، علامہ تجانی کا نام سبھی نے سنا ہے، کتاب میں ان کی لکھا ہوا ہے واقعہ، اور بھی کتابوں میں، لیکن میں ایسا حوالہ دے رہا ہوں جو بالکل اس دور کی کتاب ہے۔ ہوا یہ، اب میں نام لوں آپ سے، جہاں آپ حج کرنے جاتے ہیں وہاں کا واقعہ ہے، وہیں کا بادشاہ، ٹھیک ہے نا، بادشاہت ان کے حوالے سے۔ جمہوریہ اسلامی ایران سے ایک آغا تشریف لائے، اتنے عہدے پر فائز تھے کہ ان کی بادشاہ سے سعودیہ کی ملاقات ہوئی۔ غور سے سنیے گا، جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، ظاہر ہے جب آدمی کوئی بڑے سے ملتا ہے تو دستور ہے دنیا کا کہ کوئی نہ کوئی اپنے ملک کا تحفہ اس کو دیا جاتا ہے۔ تو جمہوریہ اسلامی ایران سے جو صاحب تشریف لائے، انہوں نے قیمتی تحفہ ان کو لپٹا ہوا جزدان میں دیا، اور ان سے کہا صاحب لیجئے، یہ میں آپ کے لیے ایران سے لے کر آیا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ ایران خطاطی میں اول نمبر ہے، تو کہا کہ یہ خطاطی میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ جزدان میں جو لپٹا ہوا اسے دیا۔ جب سعودیہ کے بادشاہ نے اسے لیا تو لیتے ہی اس نے آنکھوں سے لگایا، چوما، احترام کیا۔ تو ایران والے نے فوراً سب کے سامنے، یعنی ٹی وی وغیرہ، دنیا کی تمام جو میڈیا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے، انہوں نے اعتراض کیا، کہہ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں کیا کر رہا ہوں؟ کہنے لگے آپ چوم رہے ہیں، آپ باقاعدہ چوم رہے ہیں، آنکھوں سے لگا رہے ہیں کپڑے کو۔ کہنے لگے میں کپڑے کو نہیں چوم رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ سعودیہ کا بادشاہ کہتا ہے میں کپڑے کو نہیں چوم رہا ہوں، بلکہ آپ ہی نے کہا ہے نا اس کے اندر قرآن ہے، یعنی آپ نے کہا ہے، ابھی اسے پتا نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے۔ خالی قرآن کا نام سن کے جزدان میں لپٹا ہوا کہتا ہے میں جزدان کو، اس کپڑے کو نہیں چوم رہا ہوں، بلکہ میری نیت جو ہے وہ قرآن چومنے کی ہے، میں قرآن چوم رہا ہوں۔ تو ایرانی نے فوراً جواب دیا کہ بادشاہ اگر تم اپنے لفظوں پر قائم ہو تو جتنے بھی دنیا بھر سے شیعہ آتے ہیں وہ جالی کو اصل نہیں چومتے، وہ لکڑی کو نہیں چومتے، اصل میں پیغمبر کو چومتے ہیں۔ اصل میں نبی کو چومتے ہیں، لاجواب ہوگا جناب۔ تو تم یہ پوچھ تو شفا ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید پڑھا ہے تم نے؟ کہنے لگا ہاں ہم نے حفظ کیا، حفظ کیا ہے، کبھی محافظت کی ہے آیات کی؟ حافظ ہونا اور ہے، محافظ ہونا اور ہے۔ اس فرش عذاب پہ آؤ تو تمہیں پتا چلے گا محافظ کون ہے، حافظ کون ہے۔ شفا ہوتی ہے، نسبت ہو جائے خالی۔ کیا تم نے سورہ یوسف نہیں پڑھا؟ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جناب یعقوب نبی تھے؟ تم نے نہیں پڑھا کہ یعقوب معصوم تھے؟ روتے روتے کیا ہو گیا تھا؟ آنکھیں سفید ہو گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی۔ کس کی؟ عام آدمی نہیں، توجہ، عام آدمی نہیں، نبی یعقوب معصوم نبی، روتے روتے بینائی چلی گئی۔ اللہ اپنے نبی کو نابینا کر رہا ہے، یہی تو مصلحت ہے پروردگار کی۔ بینائی چھینی تو مصلحت تھی، بینائی پلٹائی تو مصلحت تھی، تاکہ آج کے لوگوں کو پتا چل جائے کہ ان سے نسبت کرو، اگر اس جو چوم لیا تم نے تو کس طرح سے تمہیں شفا ملتی ہے۔ اور قرآن نے محفوظ کر دیا، بیٹا یوسف، باپ
याकूब, वाकया नहीं पढ़ रहा हूं आपके सामने, कई घंटे चाहिए इस स्टोरी को बयान करने के लिए, लेकिन जनाबे यूसुफ ने अपने भाइयों के हवाले क्या किया, क्या भेजा, अपनी कमीज कुर्ता वो भेज दिया। जब सबने कहा कि अब्बा रोते रोते नाबीना हो गए, तो कहा कि ये कमीज लेते जाइए। और मैं आपसे पूछता हूं, वो नहीं जानते कि मेरा बाप भी नबी है? सब खुदा की कीमत को समझे। क्या यूसुफ नहीं जानते कि मेरा बाप भी नबी है? क्या यूसुफ मासूम नहीं जानते कि मैं भी मासूम हूं तो वो भी मासूम है? मेरे लफ्जों में अगर हिकमत और ताल्ली और एजाजी कैफियत है तो याकूब भी एजाजी कैफियत रखते हैं जी। लेकिन बताया यूसुफ ने, कमीज ले जाओ मेरी, उतार कर दी, ठीक है, कमीज दी, ले जाओ, मेरे बाबा की आंखों पर, चेहरे पर डाल देना, क्या होगा? फरतद बसीरा, आंखें पलट आएगी। अगर खाली कहा होता और आंखें न पलटती, बसारत न आती, ये पहले से कहना दलील है कि नबी आलिमुल गैब होता है। यूसुफ पहले से कह रहे हैं। अच्छा, जब नबी के लिए तवस्सुल कर सकता है, नबी के लिए वसीला बन सकता है, तो क्या गैर मासूम को वसीला नहीं बना सकता? जब एक नबी से मंसूब कमीज और कुर्ते में इतनी शिफा हो जाए कि याकूब जैसे नबी की बसारत पलट आए, तो आज फख्रे यूसुफ अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन उसके ताजिए को चूम कर, वो बाबुल हवाइज अबुल फजल अब्बास के अलम को चूम कर, क्या शिफा नहीं मिल सकती? कुरान पढ़ो सही माना में, कुरान को समझ के पढ़ो। कुरान में हर उस दलील का जवाब है, उस एतराज का जवाब है जो तुम्हारे जहनों में पाया जाती है। और ये सारे जवाबात मिल जाएं तुम्हें तसल्ली के साथ अगर मजलिसों में आना सीख लो। मगर क्या करें, तुम्हें सिखाया ही जाता है मजलिसों में मत जाना। मजलिस में गए, पलटोगे नहीं, इनकी बात मत सुनना। वही चीजें हैं, उन चीजों को जरा जहन से निकालो। आज का दौर बढ़ चुका है, हिकमतें बढ़ चुकी हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिक्र को आगे बढ़ाओ। मुझे ताज्जुब होता है वाकई, इतना पढ़ लिखने के बाद, डिग्रियां जब होती है नाम के बाद, तो इतनी सारी डिग्रीज होती है, कोई इम्तिहान नहीं। और जब गुफ्तगू का अंदाज होता है, इसीलिए मौला अली नजरुल बलागा में फरमाते हैं कि इंसान का पूरा कमाल उसकी जबान के पीछे छुपा हुआ है। सुभान अल्लाह। उसे थोड़ा सा बोलने का मौका, हम पढ़ रहे हैं सब फला जगह से पढ़ के आ रहे हैं, इतनी बड़ी डिग्री, इतनी बड़ी डिग्री, और जब बोलने लगे पता चला अकायद बिल्कुल है ही नहीं, अकीदा नाम की कोई चीज नहीं। कुरान में शिफा है, उनको पता नहीं है। नबी शिफा दे सकता है, इनको पता नहीं है। मिट्टी शिफा दे सकती है, इनको पता नहीं है। आओ जरा फर्श अज़ा पर, तुम्हें पता चलेगा आमिर कहाँ, पैगंबर कहाँ मदीने में। और जब आमिर को जानते हैं ना, बाबुल हवाइज की ननिहाल की बात कर रहा हूं मैं, आज समेट रहा हूं। ये आशूरा, शब आशूर की मजलिस होती है, सब चीजों को समेटना पड़ता है। तवज्जो करेंगे इन जुमलों को। जनाबे बाबुल हवाइज अबुल फजल अब्बास की ननिहाल, जनाबे आमिर बीमार हो गए तो अपने गुलाम को तोहफा देकर जो है भेजा मदीने। और वो पैगंबर के पास आए। आने के बाद पैगंबर ने कहा कि ये बताओ आमिर खुद क्यों नहीं आए? कि सरकार वो बीमार है। आपको तो पता था, इल्म गैब है, इल्म गैब के मायने में पता है कि बीमार है, मरीज नहीं आ सकते। जरा से अगर जहमत ना हो, थोड़ा सा और आगे आ जाए बस। आवाज़े बुलंद आगे थोड़ा सा और बढ़ जाए, थोड़ा सा और बढ़ जाए। जज़ाकुमुल्लाह। शुरू करें? आवाज़ बोला सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
توجہ ہے عزیزو. جناب عامر جو نانا ہے، ادھر سلسلہ یہ ہوا کہ جب بیماری کے لیے سنا تو پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے مٹی یوں اٹھائی، اور اب جو روایت کے جملے وہ عرض کر رہا ہوں. روایات میں لعاب دہن ہے، لعاب دہن، اور وہ ملا کر دے دیا اور کہا کہ اس کو پانی میں گھول کر دے دینا. چنانچہ جناب عامر کو شفا ہو گئی. بات تو میں پوری کہی ہے، لیکن یہ آمد و رفت میں میری بات ہوا میں چلی گئی. ایک ذرا سلوات پڑھیں، آواز سے بولے محمد اللہم صلی علی محمد والے جلدی تو نہیں ہے نا؟ نہیں تو میں ختم کر دوں. آج تو شب عاشور ہے، آج تو کہیں کام پہ نہیں جانا ہے نا؟ آج کام پہ نہیں جانا ہے نا؟ نہیں جانا. آج تو جاگنے کی رات ہے نا، عبادت کی رات ہے. لیکن بے فکر ہے، ساری رات نہیں پڑھوں گا، بس ختم کر دیا زحمت کو. اور توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں. لعاب دہن اور اس سے شفا. اب یہاں تک اگر آپ نے سماعت فرما لیا تو جب لعاب میں اتنی شفا ہے تو جس مٹی میں خون ملا ہو اس میں کتنی شفا ہوگی. دوستو، بزرگوں، میرا اصلی پیغام آج کی رات کا میں نے بیان کر دیا. جن لوگوں نے محفوظ کیا ہو اپنے قلب کی لوح پر، ان کا شکریہ. تمام مومنین مومنات کے لیے، تمام عزاداروں کے لیے ایک بہترین کیمیا نسخہ ہے خاک شفا. شرط یہ ہے کہ اس کے رکھنے کا سلیقہ اور اس کا احترام سیکھو. خاک شفا گھر گھر ہوتی ہے، لیکن ہم سلیقہ اور احترام بھول گئے. خاک شفا کا احترام کو، جتنا اس کا احترام کریں گے آپ، اتنی ہی اعجازی کیفیتیں آپ کو اس میں ملیں گی. یہ وہ جگہ ہے، جملہ آپ کے یاد ہو، اور یہی سے میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو. میں نے عرض کیا تھا، جملہ یہاں سے شروع کیا تھا کہ پیغمبر کے لیے عرش اعظم کیا ہے؟ جیسے آپ زمین پر چلتے ہیں. اور جب پیغمبر عرش پر گئے تھے، نالین اتاری تھی، اتارنا چاہی تھی. اللہ کی آواز کیا آئی تھی؟ میرے حبیب، یہ کوہ طور نہیں ہے اور تم موسیٰ نہیں ہو. ہم نے موسیٰ کے لیے کہا تھا جوتیاں اتار کے آؤ، تمہیں تھوڑا ہی کہہ رہے ہیں. تم تو میرے حبیب ہو، تم خاتم الانبیاء ہو، تمہارے مقابل میں کوئی نہیں. تم نالین سمیت آ جاؤ. اگر اس جملے کی قیمت کو سمجھ لیا، پورے عشرے کا خلاصہ دے رہا ہوں میں آپ کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل نہ آئے سننے کے لیے. جی سنیے عزیزو، پیغمبر ختمی مرتبت جس عرش الہی پر نالین نہ اتاریں، جوتیاں سمیت جائیں، وہ ہے عرش الہی. لیکن جب ابا عبداللہ الحسین کی مجلس میں رسول بھی آئے تو نالین اتار کر آتے ہیں. سبحان اللہ. بس ہوگی بات. فرش اعضا کی قیمت کو سمجھا، عزاداروں کی اہمیت کو سمجھو، ماتمداروں کی اہمیت کو سمجھو. جو سینے پہ ماتم کرتے ہو نا، یہ معمولی چیز نہیں ہے. یا حسین جو منہ سے نکلتا ہے، اتنی ہی زبان میں اعجازی کیفیت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. جتنا منہ سے علی علی کرتے ہو نا، اتنی ہی بلائیں ٹلتی ہیں. اتنا ہی عالم یہ ہوتا ہے کہ کوئی تم سے اگر یہ کہے کہ میں پریشان ہوں، ذرا سا میرے لیے دعا کر دیجئے، اور آپ نے جملے کہے چونکہ آپ کی عادت ہے،
بسم اللہ کی عادت آپ کو ہے، یا علی کہنے کی عادت آپ کو ہے، یا عباس کہنے کی عادت آپ کو ہے، یا حسین کہنے کی عادت آپ کو ہے، اور آپ نے کہا کو توسل کر کے ایک جملہ کہہ دیا مومن کے لیے، ہو گئی شفا، ہو گئی شفا۔ ذمہ داری لے رہا ہوں، روایتیں ایسی نہیں عرض کر رہا ہوں۔ بڑے سے بڑے علماء، بڑے سے بڑے مجتہدین عزاداری کی اہمیت کے لیے جس نے بھی قلم اٹھایا وہ لکھنے پر مجبور ہوا۔ دوستو یاد رکھنا اسے زندگی بھر جو چیز دینے جا رہا ہوں، بڑے مجتہد کتابیں پڑھتے پڑھتے، چونکہ علماء کی سب سے بڑی عادت یہ ہے کہ وہ کتابوں کا مطالعہ زیادہ کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ کتابیں پڑھنے کی وجہ سے زیادہ بصارت چلی گئی، بینائی چلی گئی۔ ابا عبداللہ الحسین کے روزے پر توفیق ہوئی، پہنچ گئے، اور جب وہاں پہنچے تو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ جو افراد ساتھ میں تھے انہوں نے بیان کیا کہ کچھ لوگ ماتم کرتے ہوئے، پتہ ہے نا میں آج ساری چیزیں کانٹیکٹ میں پڑھ رہا ہوں شب عاشور کے، شب عاشور میں دنیا بھر سے، دیہاتوں سے، شہروں سے، جنگلوں سے، صحراؤں سے، نہ جانے کہاں کہاں کی آبادیاں سب جمع ہو جاتے ہیں اور عزاخانوں میں ذریعہ مقدس کے چاروں طرف طواف کرتے ہیں ماتم کرنے کے لیے۔ یہ آئے ہیں اس لیے تاکہ ان کو شفا ملے، لیکن ان کے ذہن میں جو بات ڈالی جس نے دیکھ کر بتایا کہ ایسے ایسے لوگ بھی دھیان نہیں کرتے، پورے گرد و خاک میں اٹے ہوئے ہیں اور چلے آئے ہیں حرم میں۔ یہ جملہ جو کہا تو ذہن کچھ کام کرنا شروع کر دیا اس کے اوپر، پتہ ہے نا ذہن خالی نہیں رہ سکتا۔ اس کے اوپر جو سوچ شروع ہوئی تو اب جو توسل کیا ابا عبداللہ الحسین سے، پتہ ہے جواب کیا ملا؟ میں نام بھی نہیں لے رہا ہوں، احترام میں آپ خود پہنچ جائیں۔ فلاں تم میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو اور شفا مانگنا چاہتے ہو تاکہ تمہاری بصارت پلٹا دوں۔ یقیناً اس در سے کوئی محروم نہیں گیا، مگر ہمارے عزاداروں کے لیے تم نے اتنا تصور کیسے کر لیا کہ ان کے پاؤں پہ گرد و خاک جو لگی ہوئی ہے تم کیا سمجھتے ہو ان کی کیا قیمت ہے؟ اب کسی بھی ماتمدار عزادار کی پاؤں کی خاک اسے اٹھاؤ، سرمے کی طرح آنکھ میں لگاؤ، تمہاری بصارت مل جائے گی۔ توجہ کیا ہے، احساس کیا اس کی قدر و قیمت کو، اس فرش اعضاء کی، اس ماتم کو، روحوں کو، مجلسوں کو، ان تبرکات کو، ان کی قدر و قیمت کو دل میں بسائے رہو، نسلوں میں منتقل کرو۔ عزاداری ہے کیا؟ عزاداری رسم نہیں، عزاداری بھرپور عقیدہ ہے۔ عزاداری پر اپنی جان، اپنی آبرو، اپنی عزت، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اگر سب کو قربان کرنے کا جذبہ ہو تو پکا عزادار ہے۔ اور اگر مصلحت پرست ہے عزادار نہیں ہو سکتا۔ عزادار نہ مال دیکھتا ہے، نہ اپنی عزت و آبرو، نہ اپنی اولاد، سب کو قربان کر دیتا ہے عزاداری کے لیے۔ لیکن آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے فرش عزا بچھائی ہو، مومنین کے لیے انتظام کیا ہو اور پھر وہ فقیر ہو گیا ہو دنیا کے سامنے۔ حسین اسے فقیر نہیں کرتے، وہ زمانے کا غنی ہو جاتا ہے جو فرش عزا بچھائے۔ اللہ اکبر۔ ختم کر دیا زحمت کو دوستوں اور بزرگوں۔ شب عاشور انشاءاللہ اگلی مجلس میں مجھے لگتا ہے، اگرچہ صرف مسائب کے لیے کہا گیا ہے مجھے ہمارے محترم حسن بھائی کے گھر پہ، لیکن انشاءاللہ شب عاشور کا فلسفہ تھوڑا سا لفظوں میں خلاصہ ضرور کر دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے قسم کھائی ہے، موضوع یہیں سے چھیڑ رہا ہوں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے ایک صبح کی، قسم ہے ایک صبح کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ کون سی ہے وہ 10 راتیں؟ ایک صبح کی قسم، اکثر علماء نے کہا ہے کہ صبح سے مراد صبح عاشورہ ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، یہ ہیں وہ 10 راتیں۔ والشفع والوتر، شفا کسے کہتے ہیں؟ شفع، نماز شب پڑھتے ہو نا،
اگر نہیں پڑھتے کوشش کرو، شروع کرو نماز شب. ساری مشکلات کا حل ہے. جہاں مخلوق سو رہی ہو اللہ سے راز و نیاز کی گفتگو کرنے کھڑے ہو جاؤ. اور ضروری نہیں ہے کہ نصف اللیل گزارو، آدھی رات گزر جائے تب شروع کرو. اگر نہیں اٹھ سکتے ہو تو جس وقت نماز عشاء پڑھ لی تبھی پڑھ لو، یہ بھی حکم ہے، تبھی پڑھ کے سو جاؤ. اور اگر ابھی نہیں پڑھ سکتے، تھکان ہے، تو فجر سے پہلے ذرا 5-10 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، پھر نماز شب پڑھو. مگر نماز شب کا اپنے آپ کو پابند بنا دو. والشفع والوتر، تمہیں پتا ہے جب عزاداری کرنے کے لیے آتے ہو تو تم سنتے ہو کہ حسین نے جاتے جاتے کہا اپنی بہن زینب سے، بہن زینب لا تنسانی، مجھے بھول نہ جانا نماز شب میں. کسی روایت میں دکھا دیں بھلے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں مگر نماز شب نہیں چھوٹی. ایسے پاک لوگوں کا ہم ذکر کرتے ہیں عزیزو. تو والشفع، ان 2 رکعت کی قسم، اللہ قسم کھا رہا ہے صبح کی قسم، ولیال عشر 10 راتوں کی قسم، والشفع 2 رکعت کی قسم جس میں قنوت نہیں ہے، والوتر اور اسے 1 رکعت کی قسم. مطلب کیا ہے؟ فجر سے مراد صبح عاشورہ، لیال عشر سے مراد 10 راتیں، والشفع اس رات کی قسم جس میں بھائی اور بہن دونوں تھے، والوتر اس کی قسم جس میں اکیلی زینب رہ گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عزیزو عاشورہ آ گئی، ایک کے بعد ایک قربان ہونے لگا. انصار سب سے پہلے ان میں سلسلہ شروع ہوا. دیکھو ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم پہلے چلے جائیں، ہم پہلے اپنی جان کو قربان کریں گے. اور سب نے جلسہ کیا. حبیب بن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، تقریریں ہو رہی ہیں باقی. ادھر باب الحوائج قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس نے دیکھا بنی ہاشم کی ایک جلسہ شروع ہوا. جناب علی اکبر نے آواز دی، چچا یہ کیسے ممکن ہے غیر پہلے اپنی جان دیں؟ سب سے پہلے میں جاؤں گا مقتل میں. علی اکبر نے آواز، سب سے پہلے میں جاؤں گا. امام بھی راضی تھے اسی بات کے اوپر کہ سب سے پہلے جناب علی اکبر کو بھیجے. مگر جب انصار کو پتا چلا کہ علی اکبر کا یہ ارادہ ہے کہ سب سے پہلے چلے جائیں تو اپنی تلواروں کو لے کے سامنے آ گئے. کہا اگر اجازت دے تو اپنی تلواروں سے اپنی گردن خود کاٹ لیں، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا، محشر میں کیسے منہ دکھائیں گے. علی اکبر ہمارے سامنے مقتل میں جائیں، یہ ہو نہیں سکتا. اجرکم اللہ. ایک کے بعد ایک مسلم ابن اوسجہ کا لاشا آ گیا، حبیب بن مظاہر کا لاشا، سلسلے بڑھتے رہے. اور جب کوئی نہ بچا تو حسین نے ایک مرتبہ آواز استغاثہ بلند کی، آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر حل من منصر حل من ذاب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی جو حرم رسول سے؟ کوئی نہیں، کوئی آواز نہیں آئی ہے. عزیزو آج کی شب کا ایک عمل بتا دوں تمہیں، روتے روتے بولنا. سب سے گزارش کر رہا ہوں، مصائب ضرور پڑھوں گا لیکن ان جملوں کی طرف غور کیجئے گا. کیا جملے کہنے ہیں وہ؟ یا لیتنا کننا معکم یا ابا عبداللہ الحسین. اور اگر یہ نہ کہہ سکیں تو یا لیتنی کنت معکم یا ابا عبداللہ الحسین. تو اگر میرے ساتھ آپ بول سکتے ہیں سب کے سب، یا لیتنا کننا معکم یا ابا عبداللہ الحسین یا ابا عبداللہ الحسین یا ابا عبداللہ الحسین. مولا قبول فرمائے. پتہ ہے آپ کو میں کیوں کہلوا رہا ہوں آپ سے؟ یہ یا لیتنا کننا معکم، کاش ہم کربلا میں ہوتے. روایت جو میں نے پڑھی ہے آج ہی
وہ بتا دوں میں آپ کو، اگر کوئی عزادار اپنی جگہ سے یہ کہے کہ یا لیتنی کنتو معکم، کاش مولا میں کربلا میں ہوتا اے ابا عبداللہ الحسین، تو گویا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور گویا ایسا کہ اس نے اپنے آپ کو کربلا میں پہنچا کر امام کی نصرت کی۔ اتنا جملہ کہنے سے توجہ کریں اس جملے کے اوپر، کیوں ہے اتنا مرتبہ؟ صادق آل محمد نے فرمایا، باب الحوائج امام کاظم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی جگہ سے بیٹھ کر صرف اتنا کہے یا لیتنا کنا معکم یا ابا عبداللہ الحسین، تو امام حسین اسے اتنے درجات دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ پتہ ہے؟ اس لیے کربلا میں حسین نے جملہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کاش تم کربلا میں ہوتے، لیتکم فی یوم عاشورہ، جملے سے جملہ ملائیے، لطف آئے گا، لے کے جائیے کچھ مصائب میں بھی جملہ دے رہا ہوں میں آپ کو۔ لیتکم، حسین فرماتے ہیں یا لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، میرے شیعوں، میرے ماتمداروں، میرے عزاداروں، میرے چاہنے والوں، کاش تم کربلا میں ہوتے، کاش تم یوم عاشورہ ہوتے، اور تم سب یہ دیکھتے اپنی آنکھوں سے کہ ایک ننھا سا مجاہد 6 مہینے کا بچہ میرے ہاتھوں پہ، اور میں سوال عام کر رہا تھا مگر کسی نے رحم نہ کیا، فابوا ان یرحمونی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اس لیے جواب میں لیتا کا جواب تم بھی دو کاش۔ حسین نے جیسے ہی آواز استغاثہ بلند کی، خیمے سے کوہرام برپا ہوا، اور ایک مرتبہ پلٹ کر آئے، کیا بات ہے؟ پتہ چلا آقا آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، بچے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ حسین تڑپ کے کہتے ہیں میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا اپنے بچے کا مقصد، لاؤ میرے لال کو مجھے دے دو، رباب بچے کو میرے حوالے کر دو، شاید کسی کو رحم آ جائے، 2 گھونٹ پانی پلا لاؤ۔ دے دیا۔ ماں قریب آئی، تب اشفاق بھائی سے سلام سماعت فرما رہے تھے، جناب اصغر کے شان میں بہت ہی عمدہ سلام۔ ماں نے ایک مرتبہ بچے کو ہاتھ پھیلا کر پھر واپس لیا، آقا میرے والی و وارث تھوڑی دیر کے لیے بچے کو، شہزادے کو پھر سے دے دیں۔ لیا، کرتا بدل دیا، بال جیسے ممکن ہوا سنوار دیے، اور بچے سے کچھ کہنے لگی، ایک رومال لیا، پٹکے کی طرح کمر پر باندھ دیا۔ کیا کر رہی ہے شہزادی؟ کہ تمہیں پتا نہیں ہے مجاہد بنا رہی ہے، میرا بچہ جہاد کرنے جا رہا ہے۔ اللہ، یہ سوچ سوچ کر رباب تڑپ رہی تھی۔ حسین سے کہہ رہی تھی، پتہ ہے جملہ کیا کہا؟ سب سے کہہ رہی تھی یہ جملہ، سب جائیں گے مقتل میں سوار ہو کر جائیں گے، تلوار لے کر جائیں گے، مگر میں کیا کروں؟ میرا بچہ بڑا چھوٹا سا ہے، نہ سوار ہو کے جا سکتا، نہ تلوار لے کے جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب جو حسین نے لیا، ماں پھر قریب آئی، کان میں کچھ جملہ کہا۔ کیا کہا؟ میرے لال اصغر، تمہارے نانا نے مجھے بچپن سے تیر اندازی سکھائی ہے، امرؤ القیس کے گھرانے کی ہوں میں، میرے گھر سے تیر اندازی ہے سلسلہ۔ عزیزو یہاں تک آپ نے سن لیا بڑی آسانی سے، صاحبان اولاد کا مجمع ہے۔ اے پروردگار، امتحان بھی لے رہا ہے تو کیسے؟ شہزادی رباب جس کے بابا نے بچپن سے تیر اندازی سکھائی ہو، اس کے معصوم بچے کا امتحان سے شعبہ تیر سے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فن سپاہی
کاریگری، فن تیر اندازی سے جو واقف ہو ماں، اس کا کمسن بیٹا کان میں کچھ جملہ کہا، اصغر بیٹا دادی سے جب ملاقات کرو اور اگر یہ کہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارا منہ کیوں نہیں دھویا، بتا دینا ایک گھونٹ پانی تھا ہی نہیں۔ اصغر بیٹا اگر تمہارے لیے پانی آ جائے تو میرے لال کہہ دینا ابھی میرا بابا حسین پیاسا ہے۔ اجر کو بدلنا، اجر کو بدلنا۔ بیویوں آئی ہو نا آج، میری مائیں بہنیں آئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جن کی گودوں میں ہاتھ جوڑ کے التماس کر رہا ہوں، ان معصوم بچوں کو تم نگاہ کر رہی ہو؟ ذرا سا تصور کربلا میں لے جاؤ اپنا، اس ماں کی آغوش کی طرف دیکھو جس کی آغوش میں ابھی تک علی اصغر ہے، اور اس عالم میں ہے کہ ماں کا دودھ بھی نہیں ہے جو اسے پلا سکے۔ ٹھیک ہے، کان میں ایک جملہ اور کہا بڑھ کر، جب تیر آئے یہ دھیان رکھنا تیرے باپ کے نہ لگ جائے، میں اس کی نگہبانی کروں گی، میرے لال میں در خیمہ پہ کھڑی ہوں گی، میں بھی دیکھتی رہوں گی، اصغر دھیان رکھنا تیرے باپ کے تیر نہ لگ جائے، میرے دودھ کی تاثیر دکھانا میرے لال، اپنے خون کا اثر دکھانا میرے لال، اپنے باپ کا خیال رکھنا۔ لیجئے وصیتیں سب ہو گئی، حسین چلے، اور اب جب چلنے لگے اور آئے تو آنے کے بعد لوگ یہ سمجھے کوفی اور شامی کہ حسین قرآن لا رہے ہیں، صحیح سمجھے، اس لیے کہ اصغر بولتا قرآن ہے، باب الحرائج، دشمن سمجھا بھی تو دھوکہ دیکھیے، چاہے وہ علی ہو اور چاہے یہ علی ہو، ان پر دھوکہ بھی ہوتا ہے، تو دھوکے میں یا قرآن یا رسول رسالت۔ علی اصغر کے لیے جب سنا کہ کیا لے کر آ رہے ہیں تو قرآن لے کر آ رہے ہیں، ابا کا دامن پلٹا، دیکھا کوئی اور نہیں تو بچہ ہے، اب سوال شروع کیا، جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حسین ابن علی پانی کا سوال کرنے کے لیے گئے تھے ان ظالموں سے؟ حجت تمام کرنے گئے تھے، کل کوئی مورخ نہ لکھ دے یہ جملہ، اس لیے گئے تھے حجت تمام کرنے۔ کہا تمہاری نظر میں اگر میں خطاوار ہوں، جملہ دیکھیے ذرا خطبہ امام حسین علیہ السلام کا، اگر تمہاری نظر میں خطاوار ہوں تو یہ بتاؤ اس معصوم بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی۔ اچھا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس کے بہانے حسین پانی پی لے گا تو لو میں جلتی زمین پر رکھے دیتا ہوں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، کوئی بھی آئے صاحب دل، کوئی آئے صاحب اولاد اور اسے 2 گھونٹ پانی پلائے۔ کوئی نہ آیا، جب کوئی نہ آیا تو حسین نے پھر بچے کو اٹھایا، آخری جملے اور زحمت تمام، بڑی بہت معذرت خواہ ہوں تفصیلی مسائل پڑھنے کے لیے، مگر آج شب عاشور ہے عزیز، شب عاشور بڑی قیامت کی رات ہے، یہ شب شہیدہ ہے، شب شہیدہ، اس میں جو ایک آنسو بھی نکالا کسی نے بڑا اجر ہے اس کا۔ عزیزوں علی اصغر کو زمین پر جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا، کوئی نہ آیا، جب کوئی نہ آیا تو حسین آگے بڑھے اور اپنے کمسن لال کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا، یا بنیا میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کرو۔ علی اصغر نے کس طرح سے حجت تمام کی؟ شہزادی رباب کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ سواری پہ جا نہیں سکتا، تلوار لے جا نہیں سکتا، لیجے جواب بھی دیا، سواری بن کر گئے حسین پر سوار ہو کے علی اصغر گئے مقتل تک، اور اب اسلحے کی ضرورت تھی تو لیجے وہ بھی پورا ہو گیا، سوکھے ہوئے ہونٹ پر سوکھی ہوئی زبان جو چلائی، تو اب کوئی ظالم ایسا نہ تھا کہ جس کے آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو۔ جب رونے کی آوازیں بلند ہو گئی تو عمر سعد نے ایک مرتبہ آواز دی، اے حربلا اتنا کلام الحسین سے شعبہ تیر۔ عزیزوں
میرا کہہ دینا آسان ہے، میرا بیان کر دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے۔ 6 شعبہ تیر، جناب علی اصغر، ننھا سا گلا، 7ویں محرم سے جسے ایک قطرہ پانی کا نہ ملا، ماں کا دودھ خشک ہو چکا، وہ کمسن پھول سا بچہ، اس کے لیے 6 شعبہ تیر۔ حیوان بھی ذبح کرتے ہیں، اس کے لیے حکم ہے کہ جیسا حیوان ہو ویسا اس کے لیے چھری استعمال کرو۔ میں کیسے پڑھوں؟ کتاب کا نام ہے الرفیع، میرے استاد مرحوم علامہ وسیع صاحب، پرنسپل آف مدرسۃ الواعظین لکھنؤ، تابسرہ مرحوم، انہوں نے ایک کتاب لکھی الرفیع جناب علی اصغر پر۔ مجھے منبر پہ بیٹھے بیٹھے ابھی وہ جملہ ان کا یاد آیا، فرماتے ہیں کہ قتل اور ذبح کی جتنی بھی شرطیں ہو سکتی ہیں وہ جناب علی اصغر کے ساتھ ساری پوری ہوئی۔ جتنے بھی حیوان جیسے جیسے ذبح کیے جاتے ہیں ہر وہ قسم جناب علی اصغر کے ساتھ پوری ہوئی۔ بس ایک اشارہ کرنے کی مجھے اجازت دے دیں، سنیں گے آپ؟ مچھلی کو کیسے ہوتا ہے؟ ابھی راستے میں ذکر ہو رہا تھا، مچھلی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دریا سے جب مچھلی نکل جائے، کہتے ہیں نا ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے صاحب۔ یہ ماہیے بے آب کیا مطلب؟ مچھلی کا ذبح ہونا، قربان ہونا، یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کو پانی سے باہر نکال دیا جائے۔ جب اسے پانی نہیں ملتا تو کیا کرتی ہے؟ اب میرے استاد کیا فرماتے ہیں؟ مچھلی شروع میں تڑپتی ہے باقاعدہ، تڑپنے کے بعد پھر قسم کون سی ہے؟ پھر تڑپنے میں آہستگی آ جاتی ہے، پھر کافی دیر کے بعد تڑپتی ہے، پلٹا کھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے دیر کے بعد، بہت توجہ سماعت فرمائیے گا، اس کے دیر کے بعد مچھلی میں اتنی طاقت نہیں رہتی بلکہ اپنا دہن کھولتی ہے اور بند کر دیتی ہے۔ دہن کھولتی ہے اور بند کر دیتی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ میرے استاد فرماتے ہیں یہاں پر اگر محسوس کر لیا ہو تم نے کہ جب مچھلی کو پانی نہیں ملتا اور اس کے اندر جتنی بھی توانائی ہوتی ہے وہ توانائی ختم ہونے لگتی ہے تو آخر وقت میں صرف دہن کھلتا ہے اور بند ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی قسم باقی نہیں بچتی طاقت کی۔ جناب علی اصغر میں جتنی توانائی تھی وہ سب ختم ہو چکی، مگر اللہ ماں کی وصیت کو کس طرح سے پورا کیا؟ جب 6 شعبہ تیر چلا حرملہ کی طرف سے، روایت کہتی ہے کہ اس نے جب نشانہ لیا تو اس کے ہاتھ کانپے اور تیر گر گیا۔ دوبارہ اس نے پھر اٹھایا حرملہ نے، پھر کوشش کی اور پھر نہ چلا سکا، تیسری مرتبہ پھر کوشش کی تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتا اگر کوئی ہم سے پوچھتا کہ سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو ہم تیرا نام لیتے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ روایتیں مختلف ہیں مگر اس نے ایک جملہ سنیے کیا کہا، وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں تیر چلانے کی کوشش کرتا ہوں تو خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس بچے کی ماں کھڑی دیکھ رہی ہے۔ ارے میں کیسے جملہ عرض کروں، ادھر سے